قبلہ خیر کی طرف بلانے والی امت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا خیر کی طرف بلانے والی امت کون سی ہے، تو آل عمران سورت کی بسم اللہ کے بعد 104 نمبر آیت میں وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ آپ میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکنے والی ہو، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ طبرسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے مجموع البیان میں، جلد نمبر 2 صفحہ 484 پہ، اور یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں امت سے ایک خاص امت مراد ہے، اور وہ خود ائمہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو فرمایا جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور کامیاب ہیں، یہ کون ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں نحن ہم، وہ امت ہم اہل بیت ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اول مصداق کے طور پہ، ابرز مصداق کے طور پہ، اعلیٰ مصداق کے طور پہ اس آیت کے ضمن میں، اس روایت کی روشنی میں قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو خیر کی طرف بلانے والی ہستیاں ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں تو اس خیر کی طرف جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جو اس خیر کی طرف بلانے والے، ان سے دین لیں۔ اور بلکہ یہاں پہ میں کچھ ایڈ کروں گا، یہ جو حیا علی خیر العمل کو اذان سے نکالا گیا، حالانکہ رسول خدا کے دور میں خیر العمل تھا، اور وہ کون سا خیر عمل تھا؟ جو غدیر پہ جب لوگوں کو جمع کیا گیا تو حی علی خیر العمل کہہ کے بلایا گیا کہ آؤ خیر عمل کی طرف، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو وہ خیر عمل کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس خیر عمل کی اذان میں جو رسول خدا کے زمانے میں اجازت تھی، لوگوں کو غدیر یاد دلاتی تھی خیر عمل، اور لوگوں کو وہ رسول خدا کا اعلان یاد آتا تھا، لہذا اس یاد کو بھلانے کے لیے اذان سے خیر العمل کو حی علی خیر العمل سے ہٹا دیا گیا۔ اور قرآن میں بھی اسی مقام پہ ایک اور مقام پہ آیت مبارکہ موجود ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے ہیں یہ خیر بریہ ہیں۔ اور جب رسول خدا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا علی اور علی کے شیعہ جو ہیں وہ خیر البریہ ہیں۔ تو خیر کا جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے وہاں خیر سے مراد محمد و آل محمد ہیں، اور ان کی ولایت ہے، ان کی امامت ہے۔ ہاں، یہاں اس مقام پہ جو خیر امت کہا گیا کہ آپ میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، یعنی یہاں بھی خیر، پورا دین ہی خیر ہے، لیکن بالخصوص جو ہے جو امت خیر کی طرف بلانے والی، یہاں ایک مصداق ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ آپ میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک تو اہل بیت خود بلاتے ہیں، اور اہل بیت کے پیروکاروں کو، سنی شیعہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اہل بیت کی امامت و ولایت کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ بلکہ ہم جو جنازے میں ایک جملہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرن، کہ پروردگار میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، بندہ ناچیز کی تحقیق کے مطابق آیات و روایات کی روشنی میں، حالانکہ بندہ جانتا ہوتا ہے کہ اس سے کبھی غیبت ہوتی تھی، کبھی تکبر ہوتا تھا، کبھی حسد ہو جاتا تھا، کبھی نماز چھوٹ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتے تھے، لیکن وہ اس مقام پہ بندہ یہ کہہ رہا ہے پروردگار ممکن ہے اس نے توبہ کر لی، تو نے بخش دیا، یہ بات تو میں یقینی طور پہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کوئی برائی تھی، رہ گئی تھی، لیکن یہ بات یقینی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ محمد و آل محمد کی ولایت کا قائل تھا، ولایت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔